تو ذرا تم لوگ غائب ہو کر دکھا دو مجھے، کنہیا لال نے کہا، اور دونوں سادھو ہنسنے لگے۔ پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور چہرے کے گرد لپیٹ لیے، اور دوسرے ہی لمحے دیکھنے والوں نے ایک عجیب تماشا دیکھا۔ دونوں سادھو اپنی جگہ سے غائب ہو گئے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ ایک نے دوسرے سے سوال کیا، لیکن جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ سادھوؤں کا اب دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ ہے بھگوان، وہ سادھو تھے یا شیطان؟ سرپنچ نے کہا، اور سب ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ فرزند خان خود زندگی سے عاجز تھا۔ ساری عمر محنت مزدوری کرتے گزری، نہ جانے کیا کیا کام دھندے کیے، اس کے بعد مشکل سے گزارا ہوا۔ خدا کی دین سے مالا مال تھا، اور اس وقت 11 بچوں کا باپ تھا۔ ہر سائز کے بچے گھر میں موجود تھے۔ زندگی عاجز تھی، اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ سب سے بڑا بیٹا شبن خان ہی تھا، اور شبن خان اپنی مثال آپ ساری بستی میں اس کی کہانیاں گونجتی تھی۔ نکھٹو تھا، کام دھندے سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا، بس نہ جانے کیا کیا کاروائیاں کرتا رہتا تھا، اور لوگ اس کی شکایتیں بھی کیا کرتے تھے۔ اس کا بہترین مشغلہ کھیتوں سے مختلف اشیاء چرا کر انہیں استعمال کرنا تھا۔ خود بھی کھاتا، دوستوں کو بھی کھلاتا۔ گھر میں نہیں لا سکتا تھا، ورنہ ایک بار تو اس نے گھر میں پیشکش کر دی تھی، بلا وجہ اتنی محنت کرتے ہو ابا، اتنے بچوں کو پالنے کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دو۔ تیرا ستیہ ناس جائے کمینے، بے غیرت بے شرم، کہاں سے کھلائے گا تو انہیں؟ ابا محنت مزدوری کروں گا اور کہاں سے کھلاؤں گا؟ تو اور محنت مزدوری کرے گا؟ کیوں نہیں ابا، کرتا نہیں ہوں کیا؟ کیا کرتا ہے ابے تو؟ بھینس کا دودھ تک تو نکال نہیں سکتا۔ سارے بچے لگے رہتے ہیں اور تو صرف بیٹھا دیکھتا رہتا ہے۔ ایسے چھوٹے موٹے کام مجھ سے نہ کرایا کرو ابا۔ بھائی گھر میں جتنی گندم کی ضرورت ہوگی میں لا دوں گا، آخر یہ کھیت کھلیان کس لیے ہیں؟ سب اپنے ہی لوگ تو ہیں۔ اب دیکھو نا، آج کل چنوں کی فصل اگی ہوئی ہے، ساری بستی مجھ سے ہی کہتی ہے کہ شبن میاں ذرا تھوڑے سے چنے توڑ کر لا دو۔ بستی کے مختلف گھروں میں چنے کا ساگ سپلائی کرتا ہوں۔ چوری کر کے لاتا ہے نا، میں ابھی خود تجھے سپلائی کیے دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد بانس کا وہ موٹا ٹکڑا جو شبن میاں ہی کے بدن پر پھٹا تھا، فرزند خان کے ہاتھ میں آ گیا، لیکن شبن میاں نے اب وہ جگہ منتخب کر لی تھی جہاں سے وہ دروازے کے بغیر باہر جا سکتے تھے۔ دیوار کے اس کچے حصے کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے توڑا تھا، اور بہترین مشق حاصل کر لی تھی کہ بس تھوڑے سے اچکے 2 ہاتھ اس پر رکھے اور دیوار کے باہر۔ کئی بار فرزند خان اس دیوار کو کچی مٹی سے بنا چکا تھا، لیکن یہ دیوار ہی تو شبن میاں کا آخری سہارا تھا۔ بہرحال یہی کاروبار جاری رہا۔ بہن بھائیوں کو کھلانے کی حسرت دل میں رہی، لیکن بستی والے بھی تو عجیب ہی لوگ تھے۔ بھائی اگر کسی کے کھیت سے 10-12 بھٹے توڑ لیے تو بھلا وسیع و عریض کھیت کا کیا بگڑے گا؟ یا اس کے علاوہ مختلف ورائٹی بستی میں موجود تھی۔ آموں کے زمانے میں آم، خربوزوں کے زمانے میں خربوزے، پھر وہی والی بات کہ بستی کا بانکا جھیلا تھا۔ چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے تو کسی کو منع نہیں کرنا چاہیے، لیکن کیا کرتا، بستی والے تنگ دل لوگ تھے۔ پہلے خود گالیاں بکتے، 2-4 بار مار بھی پڑ چکی تھی، لیکن بستی والوں کے بڑے اگر مارتے ہیں تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے، اپنے بزرگ ہی ہیں، بھائی بند ہیں۔ البتہ گھر پر جو شکایت پہنچائی جاتی تھی وہ شبن میاں کو پسند نہیں تھی، کیونکہ پھر اماں بھی مخالف ہوتی اور ابا بھی۔ گھر میں کھانے پینے کا تو خیر کوئی مسئلہ نہیں تھا، روٹی تو بہت کم ہی ملتی تھی سزا کے طور پر، لیکن شبن میاں ہمیشہ پیٹ بھر کر گھر پہنچتے تھے۔
ویسے تو خیر فرزند خان کچھ نہ کچھ کام دھندا کر کے کما ہی لیتا تھا۔ محلے کے 2-4 گھروں کی بھینسوں کا دودھ بھی دے دیا کرتا تھا، بھینس کے لیے چارہ بھی لایا کرتا تھا، چھوٹے موٹے کام کر کے تھوڑے بہت پیسے بھی حاصل کر لیا کرتا تھا، جس سے بچوں کے کپڑے اور دوسری ضرورتوں کا کام چل جایا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن بیوی کے مشورے سے اس نے آخری فیصلہ کر لیا، میں اس نکھٹو کو آف کرنا چاہتا ہوں، اب اس کا گزارا میرے گھر میں نہیں ہو سکے گا، نکالو کم وقت مارے کو، سب کا جینا حرام کر رکھا ہے، دوسرے بچے بھی سہمے رہتے ہیں۔ ماں بھی شبن میاں سے عاجز تھی۔ پھر یہ فیصلہ شبن میاں کو سنا دیا گیا، خود بھی بہت دن سے گھر سے باہر نکلنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں۔ چنانچہ یہ فیصلہ انہیں سنا دیا گیا، بس اب تجھے اس گھر میں نہ دیکھا جائے، اور اگر ضرورت پڑی تو میں چودھری صاحب سے کہہ کر تجھے بستی سے بھی نکلوا دوں گا۔ ضرورت نہیں پڑے گی ابا، ظالم زمانہ اتنا ہی سنگ دل ہوتا ہے، طاقتور کا تو ہاتھ بھی سبھی دیتے ہیں، سمجھ لے تو میری دولت اور جائیداد سے آق۔ فرزند خان نے کہا، دولت جائیداد؟ ابا تمہاری دولت یہ تمہارے باقی 10 بچے ہیں، اور تمہاری جائیداد یہ چھوٹا سا جھونپڑا ہے، بھلا اس میں سے مجھے کیا حصہ ملے گا؟ اور غسل خانے تک میرے حصے میں نہیں آئے گا۔ جہاں تک رہی یہ بھینس، تو ابا یہ تو تم سے پہلے ہی مر جائے گی، اس کی عمر جتنی ہو چکی ہے تمہیں خود بھی پتا ہے، لیکن میں تم سے کچھ مانگوں گا بھی نہیں، بس اب گھر سے نکلنے کا جنون مجھ پر سوار ہو گیا ہے، اور وہ جو کہا جائے نا ابا کہ سفر وسیلہ ظفر، تو اب میں سفر کروں گا اور ظفر کا وسیلہ تلاش کروں گا۔ ٹھیک ہے، دفان ہو جائے یہاں سے، بس اب تو مجھے گھر میں نظر نہ آئے، اور تو بھی سن لے بھگوان، تیری مامتا نہ پھٹنے لگے۔ ارے بھاڑ میں جائے ایسی مامتا جو اس جیسے نکھٹو کے لیے پھٹے، میں تو کہتی ہوں گھر سے چلا جائے گا تو ہم لوگ بھی آرام سے جی لیں گے، دن رات کی پھٹ پھٹ سے۔ ٹھیک ہے اماں ٹھیک ہے، اب تو ایسا کر کے زیادہ راہ دے دے۔ کیا دے دوں؟ بس 4-6 روٹیاں پکا دے، ہم تو چلے پردیس۔ شبن میاں نے کہا، میں تجھے زیادہ راہ دیتا ہوں، فرزند خان نے غصے سے دھاڑتا ہوا بولا، اور لپکا ڈنڈے کی طرف۔ ڈنڈا ہاتھ میں آیا تو شبن میاں نے پینترے بدلتے ہوئے کہا، ابا یہ تو صد راہ ہے، زیادہ راہ تو کچھ اور ہی ہوتا ہے، دفع ہو جائے یہاں سے۔ خیر اب اتنی جلدی بھی نہیں، تھوڑی بہت رقم تو دے دو ابا، تاکہ کہیں پہنچوں تو کام آ سکے۔ تو جاتا ہے کہ نہیں؟ اس بار فرزند خان نے ڈنڈا پھینک کے مارا تھا، لیکن شبن میاں کم از کم اتنے بنوٹ سے واقف تھے۔ اس کے بعد گھر سے نکل ہی گئے، لیکن رات کو انہوں نے بڑے اطمینان کے ساتھ دیوار کود کر فرزند خان کا حقہ اٹھایا اور وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ پھر بستی میں واقعی رکنا مناسب نہیں سمجھا، البتہ انہوں نے بستی ہی کے کونے میں حلوائی کو دے دیا۔ اس طرح باپ کے ورثے میں سے تھوڑی سی رقم حاصل کرنے کے بعد وہ سچ مچ وہاں سے چل ہی پڑے۔ اب انہیں نئی زندگی کی تلاش تھی، تھوڑے بہت پیسے جیب میں تھے، سفر جاری رہا، اور اس کے بعد ایک طویل فاصلہ طے کر کے وہ ایک بستی کے قریب پہنچ گئے۔ رات کا وقت تھا، دور سے روشنیاں نظر آ رہی تھیں، اور بستی کے راستے میں صحیح معلومات حاصل نہیں تھیں۔ سڑک نہ ہموار تھی، برگد کے ایک درخت کے نیچے ایک چبوترا بنا ہوا تھا، وہ غالباً پوجا پاٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ سوچا کیوں نہ اسی چبوترے پر رات گزاری جائے، صبح کو ذرا اہتمام کے ساتھ بستی میں داخل ہوں گے۔ چنانچہ چبوترے پر چڑھ گئے، اور ساتھ ہی کچھ راستے میں سے لے آئے تھے، اسے کھا پی کر ایک جگہ بستر لگا لیا، سر کے نیچے اینٹ رکھ کر لیٹ گئے۔ یہ سوچنے لگے
کہ واقعی جو کہا جاتا ہے نا کہ گھر سے نکلو تو قدرت کچھ اور انتظامات کرتی ہے۔ عمر بھی خاصی ہو گئی تھی، اچھے خاصے لمبے چوڑے جوان تھے اور شکل و صورت کے بھی برے نہیں تھے۔ واقعی کچھ بندوبست ہونا چاہیے تھا۔ کچھ بننے کے بعد ہی اگر بستی کا رخ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ویسے بستی سے اتنا دل بھر گیا تھا کہ اب ادھر کا رخ کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ یہ تمام باتیں لیٹے لیٹے سوچتے رہے، پھر غالباً آنکھوں میں نیند کی جھپکی آئی ہی گئی اور وہ آواز سنائی دی کہ وہ چونک گئے۔ قرب و جوار میں اتنی خاموشی اور سناٹا تھا، اس میں انہیں یہ آواز عجیب سی محسوس ہوئی۔ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے۔ یہ کسی بچے کی آواز تھی۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا، تھوڑے ہی فاصلے پر کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ ایک دم سے دل میں خوف کی پرچھائی رینگ کر آ گئی۔ وہ کون ہے اور کہاں سے آ گیا اور اس طرح کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ چند لمحات بیٹھے اپنی جگہ آنکھیں پھاڑتے رہے، پھر اٹھے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گئے۔ چاند کی مدھم روشنی میں انہوں نے دیکھا ایک چھوٹی سی خوبصورت بچی تھی، اتنی خوبصورت بچی کہ اسے دیکھ کر بے اختیار پیار آ جائے۔ اگر کوئی بڑی چیز ہوتی تو شبن میاں شاید خوفزدہ ہو جاتے، لیکن اس معصوم بچی کو دیکھ کر بھلا کیا خوف۔ اس کے پاس گئے اور مسکرا کر بولے، ارے بیٹی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جواب میں بچی نے نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ رات میں اس کی آنکھیں خوب چمک رہی تھیں۔ اس کے سفید رنگ کو دیکھ کر شبن میاں کا دل پسیجنے لگا۔ وہ پیار سے بولے، بتاؤ بیٹا، گھر سے آ گئی ہو؟ دیکھو یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تم کو اکیلے ڈر نہیں لگتا؟ بچی نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا تو شبن میاں نے کہا، چلو چھوڑو، اپنا نام ہی بتا دو۔ گڑیا، لڑکی کے منہ سے پہلی بار آواز نکلی۔ سبحان اللہ، شکل و صورت سے گڑیا ہی لگتی ہو، مگر گڑیا بیٹے، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ اور رات میں تمہیں کوئی تلاش کرنے نہیں آیا ادھر؟ شاید تم گھومتی ہوئی گھر سے نکل آئی ہو۔ لیکن اس کے بعد بچی نے پھر زبان بند کر لی۔ شبن میاں لاکھ سر مارتے رہے، لیکن بچی نے اس کے بعد کوئی اور جواب نہیں دیا۔ پھر شبن میاں کو خیال آیا کہ بچی بھوکی ہوگی۔ بھنے ہوئے چنے اور ایسی ہی چند چیزیں ان کے پاس موجود تھیں۔ انہوں نے بڑے پیار سے بچی کے سامنے یہ چیزیں رکھ دیں تو بچی انہیں کھانے لگی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دم مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ اب آؤ بیٹا، جیسی رات ہماری گزرے گی ویسی ہی تمہاری بھی گزر جائے گی۔ آؤ سو جائیں، صبح کو تمہیں تمہاری بستی پہنچا دیں گے۔ کیسے برے ماں باپ ہیں، اتنی خوبصورت بچی کو اس طرح چھوڑ دیا ہے۔ ارے کچھ بھی ہو سکتا تھا، جنگل میں تو جانور بھی ہوا کرتے ہیں، اور پھر اتنی سی بچی۔ شبن میاں بڑبڑاتے رہے۔ بہرحال بچی کے لیے ان کے دل میں پیار امنڈ آیا۔ بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنے بازو پہ رکھ کر اسے بدن سے لپٹا کر سلا دیا، اور پھر خود بھی سو گئے۔ دوسری صبح اس وقت جاگے جب برگد کے درخت پر چڑیا چہچہا رہی تھی اور صبح کی روشنی نمودار ہوتی جا رہی تھی۔ بچی اب بھی ان کے بازو پر سر رکھ کر سو رہی تھی۔ انہوں نے اسے پیار سے جگایا تو وہ اٹھ بیٹھے۔ شبن میاں بولے، چلو بیٹا گڑیا، اب بستی میں جا کر ہی خود بھی منہ ہاتھ دھوئیں گے اور تمہارا بھی منہ دھلوائیں گے۔ اور پھر وہ بستی کی جانب چل پڑے۔ بچی کو انہوں نے اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ بچی اس کے کندھے پر آرام سے بیٹھی ہوئی تھی اور خوشی خوشی یہ سفر کر رہی تھی، یہاں تک کہ شبن میاں بستی میں داخل ہو گئے۔ بستی کا نام رام گڑھی تھا۔ رام گڑھی میں انہوں نے سب سے پہلے کوئی مسجد تلاش کی اور مسجد انہیں مل گئی۔ مسجد کے مولوی صاحب کے پاس پہنچ کر انہوں نے مولوی صاحب سے کہا کہ مائک پہ اعلان کر دیں، کوئی بچی اگر کھو گئی ہو تو اسے مسجد سے حاصل کر لیا جائے۔ مولوی صاحب کو اس نے ساری حقیقت بتا دی۔
مولوی صاحب نے بھی بچی کو دیکھا اور آہستہ سے بولے، بھیا رام گڑھی بہت بڑی جگہ نہیں ہے اور ہم سبھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ میں تو دعوے سے کہتا ہوں تم سے کہ یہ بچی رام گڑھی کی نہیں ہے۔ نہیں ہے؟ ہاں، ہم نے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا، پھر بھی ہم اعلان کیے دیتے ہیں۔ چنانچہ مسجد سے بار بار اعلان ہونے لگا، لیکن کوئی بچی کا وارث وہاں نہیں پہنچا۔ اس دوران شبن میاں مسجد کے پاس ہی رہے۔ پھر شام ہو گئی اور شبن میاں نے اس کو اپنی گود میں لیا اور پھر بولے، بیٹا تیرا تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے، اب بتا کیا کریں؟ میں نہیں جاؤں گی، بچی نے جواب دیا۔ ہیں؟ شبن میاں اس کے دوبارہ بولنے پر چونکے۔ ہاں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ تو پھر بیٹا کیا کرے گی؟ تمہارے پاس رہوں گی۔ ارے ہمارے سینے پر رہ بیٹا، اللہ تعالیٰ اگر ایک روٹی دے گا تو آدھی تجھے کھلائیں گے، آدھی خود کھائیں گے۔ شبن میاں نے مسجد کے سامنے چبوترے پر ڈیرا جما لیا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ بچی کو پاس لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ حکیم اکرم اللہ ان کے پاس پہنچ گیا۔ آج بستی سے دن بھر اعلان ہوتا رہا ہے کہ کوئی بچی گم ہو گئی ہے۔ وہ یہی بچی ہے؟ جی، میرا نام حکیم اکرم اللہ ہے، حکمت کرتا ہوں، چھوٹا سا دواخانہ ہے۔ یہاں کیوں پڑے ہو بھائی؟ کیا تم بھی مسافر ہو؟ جی ہاں، اللہ کے فضل سے۔ تو پھر آؤ، کسی مسافر کو گھر میں جگہ دینا تو عین سعادت ہے۔ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ آپ کو تکلیف ہوگی قبلہ؟ نہیں میاں، تکلیف کیسی، آ جاؤ۔ اور حکیم اکرم اللہ شبن میاں کو لے کر اپنے گھر آ گئے۔ ڈیوڑی میں چارپائی ڈال دی اور کہنے لگے، تمہیں یہاں زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، پہلے آرام سے بیٹھو، کچھ کھاؤ پیو، اس کے بعد تم سے باتیں کریں گے۔ شبن میاں کو یہ سہارا بڑا اچھا مل گیا تھا۔ اکرم اللہ صاحب نے دواخانہ بھی گھر ہی کے برابر میں ایک چھوٹی سی جگہ میں کھولا ہوا تھا۔ بیوی مر چکی تھی، جوان بیٹی کے باپ تھے۔ نگاہیں بھٹکتی رہتی تھیں کہ کوئی شریف زادہ ملے تو بیٹی کی خوشیاں سمیٹ لیں۔ بس اسی حسرت و آرزو میں شبن میاں کو دیکھ کر نہ جانے کیوں ان کے دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا تھا۔ لیکن شبن میاں مسافر تھے، کون تھے، کہاں سے آئے تھے؟ رات کے جو کچھ بھی گھر میں پکا لا کر سامنے رکھ دیا اور بولے، لو بیٹا کھاؤ۔ ہم زیادہ خدمت تو نہیں کر سکیں گے کیونکہ خود بھی ہم غریب آدمی ہیں، لیکن یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کھانے کے بعد انہوں نے کہا، اب ذرا کچھ اپنے بارے میں بتاؤ۔ بس تن تنہا ہیں، لاوارث ہیں، دنیا میں کوئی نہیں ہے ہمارا۔ ایک اور بستی میں رہتے تھے، وہاں سے نقل مکانی کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ خیال ہے کہ کچھ دال دلیے کا بندوبست ہو جائے تو ڈیرا جما دیں، لیکن اللہ نے اب یہ بچی ہمیں دے دی ہے، جب تک کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں مل جاتا اسے اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ نیک کام ہے میاں، اور پھر بچیاں تو اللہ کی نعمت ہوتی ہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں اس کا ہاتھ سونپا ہے تو پھر اس کی پرورش کرو، باقی سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ آپ بہت نیک انسان ہیں، ہمارے لیے کوئی بندوبست کر دیں۔ کیا نیک انسان ہے میاں، بس یوں سمجھ لو اللہ تعالیٰ دال دلیا چلا دیتا ہے، حکمت کرتے ہیں۔ ویسے تمہیں حکمت سے کوئی دلچسپی ہے؟ دلچسپی تو ہمیں دنیا کی ہر چیز سے ہے، مگر زیادہ جانتے نہیں ہیں۔ ہم سکھا دیں گے اگر سیکھنا چاہو تو۔ حکیم اکرام اللہ کے ذہن میں کچھ اور ہی کھچڑی پک رہی تھی۔ شبن میاں کو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے تھا؟ دل و جان سے تیار ہو گئے، اور بالآخر حکیم اکرم اللہ نے انہیں اپنی شاگردی میں لے لیا۔ حکمت تو خیر حکیم اکرام اللہ کو بھی نہیں آتی تھی، بس الٹی سیدھی دوائیں، جڑی بوٹیاں اور شربت بنا کر کام چلا لیا کرتے تھے۔ شفا دینے والا تو اللہ ہوتا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی تو دوا دے دی، اور بس اس سے آگے کچھ نہیں۔ اور جو کچھ وہ جانتے تھے وہی انہوں نے شبن میاں کو بھی سکھانا شروع کر دیا۔
دلاری بیگم حکیم اکرام اللہ کی دلاری تھی، اکلوتی بیٹی، نہ کچھ آگے نہ پیچھے۔ حکیم اکرام اللہ شربت بنا لیا کرتے تھے، آدھا شربت دلاری بیگم کے معدے میں منتقل ہو جاتا تھا۔ کیونکہ اکلوتی بیٹی تھی اس لیے حکیم اکرام اللہ نے کبھی کھانے پینے سے منع نہ کیا۔ مربے پڑے رہتے تھے لیکن صورتحال وہی تھی، ہر دوا چاہے وہ کیسی ہو دلاری بیگم اسے اپنے پہ آزمایا کرتی تھی۔ چنانچہ دلاری بیگم کھا کھا کر کپا ہو گئی تھی۔ پان کھانے کی شوقین تھی کیونکہ حکیم صاحب بھی پان کھایا کرتے تھے۔ بہرحال کچھ دنوں کے بعد دلاری بیگم نے شبن میاں کے سامنے آنا شروع کر دیا۔ ادھر بچی شبن میاں کی زندگی بنی ہوئی تھی، شبن میاں ایک ہی تھے۔ بارہا انہوں نے حکیم اکرام اللہ کو سخت پریشان کیا اور حکیم صاحب ان سے خاصا نالا ہو گئے۔ شبن میاں کی حرکتیں بے مثال تھیں، فطرتاً ایسے ہی تھے۔ مثلاً ایک دن نہایت سنجیدگی سے حکیم اکرام اللہ نے کہا، شبن میاں ایک مشورہ کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ جی فرمائیے۔ اصل میں ہم اپنی صاحبزادی کے ہاتھ پیلے کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سلسلے میں کوئی مشورہ دے سکیں گے؟ کون سا مشکل کام ہے، کل ہی لیجئے۔ کیا مطلب؟ کوئی مناسب مشورہ، شبن میاں نے کہا۔ حکیم اکرام اللہ مسکرانے لگے۔ لڑکے کی عادت سے واقف ہو گئے تھے لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ گن کا پکا ہے۔ دوسرے ہی دن شبن میاں کہیں سے پیلا رنگ لے آئے اور دلاری بیگم کے دونوں ہاتھ پلوائے اور پیلا رنگ اس پر رنگ دیا، اور پھر مسکرا کر حکیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، آپ اپنے فرض سے سبکدوش ہوئے۔ کیا مطلب؟ دیکھ لیجئے دلاری بیگم کے ہاتھ پیلے ہو گئے ہیں۔ میاں آپ انتہائی نامعقول آدمی ہیں، ہر چیز کا مذاق اڑانا اچھی بات ہے۔ قبلہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ ہاتھ پیلے کرنے ہیں، ہم نے ہاتھ پیلے کر دیے۔ آپ خود ملاحظہ فرما لیجئے، بھلا اس میں ہمارا کیا قصور؟ احمق آدمی، وہ ایک محاورہ تھا۔ کیا مطلب؟ ہاتھ پیلے کرنے کا مطلب ہے کسی کی شادی کر دینا۔ کمال ہے، غلطی آپ کی ہے، آپ سیدھی سیدھی بات ہی کرتے کہ ان کی شادی کرنی ہے۔ چلو اب کہہ دیتے ہیں، تو پھر میرا مشورہ مانیے، ان کی شادی کر دیجئے۔ لا حول ولا قوت۔ بھائی کہاں کر دیں؟ جہاں آپ کا دل چاہے، سوچ لو۔ کیا مطلب؟ یعنی جہاں ہمارا دل چاہے، تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ تو پھر بسم اللہ کرو، تم ہی اب گھر والے بن جاؤ۔ ہم؟ شبن میاں کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیوں؟ کوئی خرابی ہے میری بیٹی میں؟ اچھی شکل و صورت کی مالک ہے۔ درست ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ میری اکلوتی بیٹی ہے، میرے بعد جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ شبن میاں سوچ میں ڈوب گئے۔ پیشکش تو اچھی تھی، گھر بار بھی مل رہا تھا، بیوی بھی مل رہی تھی، اور اس پر جمع جمایا کاروبار، اور کیا چاہیے؟ تھوڑی بہت حکمت بھی سیکھ چکے تھے، کام چلانا آ گیا تھا، چنانچہ اب کوئی مشکل تو نہ تھی۔ سعادت مندی سے سر جھکا دیا۔ ہم تو آپ کے قدموں میں آئے پڑے ہیں، جیسے مناسب سمجھیں۔ اور اس کے بعد قاضی صاحب کو بلا کر شبن میاں کا نکاح دلاری بیگم سے کروا دیا گیا، اور پان کا خرچہ حق مہر میں لکھوا دیا گیا۔ باقی سب کچھ اللہ کا دیا موجود تھا۔ دلاری بیگم مسز شبن میاں بن گئی، اور اس کے بعد زندگی گزرنے لگی۔ وقت آہستہ آہستہ اپنا سفر طے کر رہا تھا، لیکن شبن میاں گڑیا کے ساتھ ہمیشہ ہی محبت سے پیش آتے۔ دلاری بھی بس ثانوی ہی حیثیت رکھتی تھی، یعنی ضرورت پڑنے پر اگر چھوٹا موٹا کام ہو تو کر دیا، اس میں وہ گریز نہیں کرتی تھی۔ اس نے اپنے شوق میں بھی پورے ہوتے رہے۔ شبن میاں ایک اچھے شوہر ثابت ہوئے تھے اور دلاری بیگم کی ہر فرمائش پوری کرتے تھے، یہاں تک کہ وقت نے ساتھ نہ دیا اور حکیم اکرام اللہ بیمار ہو کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حکیم شبن میاں اب ان کے جانشین بن گئے تھے۔
اور بستی والوں کا علاج کرنے لگے تھے۔ خیر، حکیم کی حیثیت سے حکیم اکرام اللہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ کچھ لوگ تندرستی پا گئے تو پا گئے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی تھی۔ یہی کیفیت شبن میاں کی بھی تھی، لیکن حکیم شبن میاں نے حکیم اکرام اللہ کا بورڈ ہٹا کر اپنے نام کا بورڈ لگا دیا تھا، جس پر لکھا ہوا تھا حکیم شبن مسیح الملک حضرت شمشاد علی جانشین اور اکرام اللہ کے داماد۔ یہ عجیب و غریب بورڈ لگا ہوا تھا اور لوگ اسے دیکھ کر مسکرا دیا کرتے تھے۔ بہرحال اس طرح دکان حکمت کی چل رہی تھی اور ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک مریض آیا، اس کی حالت کافی خراب تھی۔ حکیم میاں کے پاس علاج کے لیے لایا گیا۔ حکیم شبن میاں نبض دیکھنے لگے، پھر اپنی جگہ سے اٹھے اور آنکھیں بند کر کے دوا کی ایک شیشی پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہی وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے، حالانکہ دل میں ذرا سے پریشان تھے کہ صورتحال نازک ہے، کہیں مریض چل نہ بسے، اور وہ دوا کی شیشی نکال کر پڑیا بنا رہے تھے کہ دفتن ان کے کان میں ایک آواز ابھری، یہ نہیں، وہ جو نیلی شیشی ہے اس میں سے دوا دے دیجئے۔ حکیم میاں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور حیرانی سے اس آواز کو سننے لگے۔ پھر اچانک ہی انہیں گڑیا کا خیال آیا، آواز گڑیا ہی کی تھی۔ وہ ادھر ادھر گڑیا کو تلاش کرنے لگے تو وہ نظر نہیں آئی، لیکن حکیم شبن میاں نے نہ جانے کیوں اس کی بات مانی اور نیلی شیشی میں جو جڑی بوٹی پسی ہوئی رکھی تھی وہی نکال کر مریض کو دے دی، پھر 3 خوراکیں باندھ کر اور دے دی۔ اور اس وقت وہ سخت حیران رہ گئے جب رات کو 10-11 بجے کے قریب کچھ لوگ ان کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دستک ہوئی، دروازہ کھلا اور شبن میاں لوگوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مٹھائی لائے ہیں ہم آپ کے لیے، ہمارا وہ بھائی جس کا آپ نے علاج کیا ہے آپ کی 3 ہی پڑیوں سے صحت یاب ہو گیا۔ واللہ سچ کہہ رہے ہیں آپ یا مذاق اڑا رہے ہیں؟ نہیں حکیم صاحب، آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے ہم اس کا صلہ آپ کو کبھی نہیں دے سکتے۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ یارو۔ شبن میاں حیران رہ گئے اور پھر یہی ہونے لگا۔ مریض آتے، شبن میاں انہیں دوا دیتے تو ان کے کانوں میں گڑیا کی آواز گونجتی اور وہ اس کے کہنے کے مطابق دوا دینے لگتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مریض صحت یاب ہونے لگے اور شبن میاں کی شہرت اب رام گڑھی سے نکل کر آس پاس کے علاقوں میں پھیلنے لگی۔ اس کے بعد تو قدرت نے شبن میاں کا ہاتھ اس طرح تھاما کہ دور دور سے لوگ آنے لگے۔ بس جڑی بوٹیوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، جنگل میں نکل جاتے، جو ہاتھ لگتا لے آتے، چھانتے پھر کوٹتے اور اسے بھر لیا کرتے اور بس کام چل جاتا۔ اللہ کی دین ہے، مگر شبن میاں کبھی کبھی گڑیا پر حیران ہوا کرتے۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولتی تھی اور خاموش ہی رہا کرتی تھی، اپنی باتوں میں مگن، اپنے کاموں میں مصروف۔ کبھی خاموشی سے ایک گوشے میں بیٹھی ہوتی، اپنے آپ سے باتیں کرتی، لیکن ہونٹوں سے کبھی آواز بلند نہ ہوتی۔ کئی بار دلاری بیگم نے شبن میاں سے کہا، اے میں نے کہا سنتے ہو؟ جی ہاں سنتا ہوں، بہرا نہیں ہوں۔ اجی یہ بچی آخر ہے کون؟ کوئی اس کا دنیا میں ہے یا نہیں؟ ہم جو ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی کچھ عجیب سی باتیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ کیا؟ کل رات میں سو کر اٹھی تو نہ جانے کسی کام سے صحن میں آئی، اس صحن کے بیچوں بیچ بیٹھ کر ہنس رہی تھی اور مجھے کسی کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ نبض دکھائیے، شبن میاں نے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں آپ؟ باتیں تو آپ ایسی ہی کر رہی ہیں، بھلا یہ بیچاری کس سے باتیں کر سکتی ہے ہمارے سوا؟ نہیں، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کچھ نہ کچھ ضرور تھا۔ آپ خدا کے واسطے قسم نہ کھائیے بلکہ کھانا کھائیے، شبن میاں نے کہا اور بات آئی گئی کر دی۔ پھر وہ خود بھی حیران تھے۔ وہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن مریضوں کے سلسلے میں گڑیا کی جو آواز انہیں سنائی دیتی تھی اس نے انہیں ششدر کر رکھا تھا۔
اور ان کی شہرت کا راز بھی یہی تھا۔ پھر یہ ہوا کہ حیثیت بدلنے لگی، وہ چھوٹے سے مکان سے بڑے مکان میں تبدیل ہو گیا، دواخانے کی بھی نئی بنیادیں پڑیں اور خوب بڑھ گیا، اور اس میں مسیح الملک شبن میاں کا نام جگمگانے لگا۔ لوگ دور دور سے آنے لگے اور حکیم شبن میاں کی شہرت نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ وہ جانتے تھے یہ سب اسی کی بنیاد پر ہے، اور بگڑی تو سنبھالنے والا مشکل ہو جائے گا۔ بہت بڑی گاڑی حکیم شبن میاں کے مطب کے سامنے آ کر رکی۔ اس میں سے کئی افراد نیچے اترے۔ حکیم شبن میاں سوتے سے جاگے تھے، باہر آئے تو اوسان خطا ہو گیا۔ فرمائیے کیا بات ہے؟ آپ کو چلنا ہے ہمارے ساتھ حکیم صاحب؟ کہاں؟ کیا آپ ہمیں اغوا کرنے آئے ہیں؟ نہیں، آپ کو ریاست چلنا ہے۔ کون سی ریاست؟ نواب نگر۔ نواب نگر؟ مگر کیوں؟ آپ کو نواب معظم علی خان کا علاج کرنا ہے۔ نواب معظم علی؟ ہاں، لیکن دیکھیے ہم کہیں جاتے نہیں ہیں۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ نہیں، باخدا بالکل خیریت سے ہیں۔ تو فوراً تیار ہو جائیے، ہمارے ساتھ چلیے۔ مگر ہماری بات تو سنیے۔ جاتے ہیں یا پھر آپ کے ساتھ سختی کی جائے؟ آنے والے نے سخت لہجے میں کہا۔ مگر حضور قبلہ ہماری بات تو سنیے۔ شبن میاں کو اندازہ ہو گیا کہ اب بات بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ بھلا وہ کیا جانے علاج کیا چیز ہوتی ہے، وہ تو بس کام چلا لیا کرتے تھے۔ اس آواز سے جو انہیں حکیم بنانے کا باعث بنی تھی، لیکن آنے والوں کے تیور بہت خراب تھے کہ انہیں اندر جانا ہی پڑا۔ دلاری بیگم کو جگایا اور اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگی اور کہا کہ ان کا انتظار ضرور کریں، ہو سکتا ہے وہ زندگی میں کبھی واپس آ ہی جائیں۔ گڑیا کا خیال رکھا جائے، اسے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ دلاری بیگم 100 بہانے بنانے لگی۔ شوہر پر برا وقت پڑا تھا، لیکن بہرحال مطمئن تھیں کہ اب اللہ موجود ہے کہ ان کی بیوی کی زندگی آسانی سے گزر جائے گی۔ اور پھر اولاد تو گڑیا تو تھی ہی، جو اب بڑی ہوتی جا رہی تھی، لیکن انداز وہی تھا، خاموش اور پراسرار ذہن میں نہ جانے کیا کیا راز چھپائے ہوئے جو آج تک کسی کو پتہ نہیں تھے۔ بالآخر حکیم صاحب نے الٹی سیدھی دوائیں ساتھ لیں اور انہیں ایک لفافے میں بند کر کے باہر نکالا۔ تب انہیں گاڑی میں بٹھایا گیا۔ ریاست نوابپور دور تھی، راستے بھر کا سفر اور پھر دن کو بھی کئی گھنٹے کا سفر۔ کوئی 10 بجے حکیم شبن میاں برے حال میں خوبصورت سی حویلی میں پہنچے تھے، جو نواب معظم علی کی حویلی تھی۔ وہ حویلی بڑی شان و شوکت والی تھی۔ کیا انداز تھا، معلوم ہوتا تھا کسی راجا کا محل ہے۔ فرش چمک رہا تھا کہ شبن میاں کو اپنے قدم جمانا مشکل ہو رہے تھے، بار بار پھسلتے تھے۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح اس کمرے تک جا پہنچے جس میں نواب صاحب بستر پر موجود تھے۔ خدام آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ بیگم نواب پردہ کر کے اندر چلی گئیں۔ نواب صاحب کی حالت واقعی بہت خراب تھی، سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے، چہرے پر پیلاہٹ تھی، سانس کی رفتار بھی بہت سست تھی۔ شبن میاں نے ان کی نبض دیکھی، سمجھ میں تو کچھ کیا آتا، بس ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لے کر رہ گئے۔ وہاں مطب میں کبھی ایسے مواقع پر گڑیا کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن یہاں کوئی آواز نہیں آئی۔ گڑیا تو اب کوسوں دور تھی، کیا کریں کیا نہ کریں سوچ رہے تھے کہ نوابوں کا گھر ہے، ذرا سی بات بگڑ گئی تو صورتحال خراب ہو جائے گی۔ وہ شخص جو سب سے زیادہ تیز مزاج نظر آتا تھا نواب صاحب کا خادم خاص علی احمد تھا۔ وہ ذرا سنکی آدمی معلوم ہوتا تھا اور خالص تلخ طبیعت رکھتا تھا۔ اس نے کہا،
دیکھیے شبن میاں، نواب صاحب کو ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ آپ کی بہت شہرت سنی ہے ہم نے، اور کچھ لوگوں نے دعوے کیے ہیں کہ حکیم شبن میاں کو دکھایا جائے تو نواب صاحب کی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ آپ سمجھ لیجئے نواب صاحب کو تندرست کرنا ہے آپ کو، ورنہ دوسری صورت میں جو نقصان آپ کو پہنچے گا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم کوشش کریں گے، مگر ہمیں وقت درکار ہے، شبن میاں نے کہا، اور یہ وقت انہیں مل گیا۔ ایک عمدہ طریقے سے ان کا بندوبست کیا گیا۔ دن گزر گیا، رات ہو گئی، شبن میاں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ یہ الٹی سیدھی دوائیوں کا معاملہ نہیں تھا، ذرا سی بھی کوئی بات بگڑ گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور شبن میاں کو زندگی بچانا مشکل ہو جائے گی۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ رات ہوئی تو وضو کر کے چلہ کشی کرنے بیٹھ گئے، اور چلہ کشی کیا تھی، بس خدا سے اپنے لیے مغفرت کی دعائیں مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ زندگی اگر یہیں پر اختتام کو پہنچی ہے تو اللہ تیری مرضی۔ یہی تمام باتیں کرتے رہے کہ اچانک ان کے کانوں میں ایک باریک سی آواز ابھری، پریشان کیوں ہیں، نواب صاحب کا علاج کریں۔ اس آواز کو سن کر شبن میاں حیرت سے اچھل پڑے۔ کیا علاج کریں؟ انہوں نے کہا۔ پانی گرم کرا لیجئے اور اسے نواب صاحب کو اتنا پلائیے کہ ان سے پیا نہ جائے، لیکن بہرحال یہ پانی انہیں پلانا ہے۔ اس کے بعد انہیں چھت سے الٹا لٹکا دیجئے۔ پانی گرم ہونا چاہیے، اس کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے۔ الٹا لٹکا دیا جائے؟ شبن میاں چونک کر بولے۔ ہاں، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ بہتر ہی نکلے گا۔ آخر کیوں؟ بات دراصل یہ ہے کہ نواب صاحب کے معدے میں چھپکلی چلی گئی ہے، اور یہ چھپکلی ان کے معدے سے چمٹی ہوئی ہے۔ اس نے ان کی غذا ختم کر دی ہے، اور غذا ختم ہونے کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو گئی ہے، اور یہ کمزوری ہی سب بیماری ہے۔ نواب صاحب لاکھ انکار کریں مگر آپ نے انہیں خوب پانی پلائیے، بار بار پانی پلائیے، اور پانی پلا کر الٹا لٹکا دیجیے۔ چھپکلی کو گرمی پہنچے گی تو وہ حلق کے راستے باہر نکل آئے گی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نواب صاحب کی صحت یابی۔ صحت یابی سے پہلے ہماری صحت خرابی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا مطلب؟ نواب صاحب کو الٹا لٹکانا کوئی آسان کام ہوگا؟ وہ دیوان جو ہے جس کا نام احمد علی ہے، وہ ہمیں مار مار کر خود الٹا لٹکا دے گا۔ جو کچھ بھی ہو آپ کو یہ کرنا ہے، اللہ مالک ہے، حکیم صاحب نے کہا۔ بات تو سمجھ میں آتی تھی، لیکن طریقہ کار ذرا خوفناک تھا۔ اس کے لیے دیوان علی احمد کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ انہوں نے دیوان علی احمد کو بتایا، دیوان صاحب، ہم نے رات کو اپنے اصولوں کے مطابق چلہ کشی کی ہے، اور ہم پر کشف ہوا ہے کہ نواب صاحب کا علاج تو ممکن ہے، مگر جو علاج کرنا ہوگا ہمیں شاید آپ لوگوں کو پسند نہ کریں۔ حکیم شبن میاں، نواب صاحب کو صحت یاب ہونا چاہیے، بس اسی میں آپ کی زندگی ہے۔ تو پھر سن لیجئے، نواب صاحب کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ کیا سلوک ہوگا؟ جواب میں شبن میاں نے تفصیل بتائی تو وہ گرم ہو گیا۔ آپ کی کھوپڑی پر اتنے جوتے پڑیں گے کہ آپ کا بھیجا ناک کے راستے باہر نکل آئے گا۔ تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ اپنا کام کر ڈالیے، بجائے اس کے کہ مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ بیگم نواب کو جب اس سلسلے میں تفصیل بتائی تو انہوں نے احمد علی کو ڈانٹا اور بولی، حکیم صاحب کو لائے ہیں تو پھر انہیں ان کا علاج کرنے دیجئے، آخر اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ مگر نواب صاحب کو الٹا لٹکائیں گے وہ؟ اب ضرورت ہے تو اس پہ انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا حکم ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں، علی احمد نے کہا، اور حکیم شبن میاں کی ہدایت کے مطابق تیاریاں ہونے لگیں۔